اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی بولے عیسائی کچھ نہیں، اور عیسائی بولے یہودی کچھ نہیں، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کے دین، کتابوں اور نبیوں کا انکار کیا، حالانکہ وہ کتاب یعنی توریت اور انجیل پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں یعنی مشرکین عرب نے بھی ان جیسی بات کہی، تو جس بات میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ فرما دے گا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان مسجدوں میں ویرانی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ان اللہ واسع علیم۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تو تم جہاں رخ کرو وہیں اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض کل له قانتون۔ اور کافر بولے اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، ہرگز ایسا نہیں، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی مثال اور نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے لیے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جاہل یعنی کافر بولے اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی، ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ بے شک یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دیں۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے دوزخیوں کے بارے میں کوئی سوال نہ ہوگا۔
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ آپ فرما دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اے امت محمد تمہارے پاس علم آنے کے باوجود اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تمہیں اللہ کی گرفت سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ بھی یاد کرو کہ اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس قیامت کے دن سے جب کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، یعنی کافر کو عذاب سے نہ بچا سکے گا، اور نہ ہی کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ سب باتیں پوری کر دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد سے بھی امام بنا۔ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی نااہل کو امامت نہیں ملے گی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو سارے جہاں کے لوگوں کے لیے جمع ہونے کا مرکز اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھو۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، اس شہر یعنی مکہ کو امان والا بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں انہیں طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے۔ اللہ نے فرمایا، اور جس نے کفر کیا میں اسے بھی دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر اسے آخرت میں آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا ہی مطیع اور فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو کہ وہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں قرآن اور حکمت سکھائے، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔